حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں موجودہ فلسطین اور اردن کے علاقے کی بستیوں میں بسنے والی ایک سرکش قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ قوم لوط کی بدعمالیاں۔ قوم لوط بے حیائی، فحاشی، ظلم اور برے اعمال میں حد سے بڑھ چکی تھی۔ ان کے چند بڑے گناہ یہ تھے: ہم جنس پرستی۔ یہ وہ پہلی قوم تھی جو مردوں کے ساتھ بدفعلی میں مبتلا ہوئی۔ لوٹ مار۔ وہ قافلوں اور مسافروں کو لوٹنے میں کوئی جھجک محسوس نہ کرتے تھے۔ ظلم اور ناانصافی۔ ان کی عدالتوں میں انصاف ناپید تھا، طاقتور کمزور کو دباتا تھا۔ اللہ کے نبی کا مذاق۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کو سننے کے بجائے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغ اور قوم کا رد عمل۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو نرمی اور شفقت کے ساتھ اللہ کی طرف بلایا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ وہ اپنی فطرت کے خلاف برے افعال کو ترک کر دیں اور اللہ کی بندگی اختیار کر لیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اے میری قوم، تم وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ مگر قوم نے بجائے ہدایت پانے کے حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ یہاں تک کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو اور بھی زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے فرشتوں کی آمد۔ جب قوم کی سرکشی اور گناہ حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام پر رحم کرتے ہوئے فرشتے بھیجے تاکہ وہ انہیں عذاب کی خبر دیں۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ وہ قوم لوط پر عذاب لانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ فرشتے نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم ان کے مہمانوں کو بھی بدفعلی کا نشانہ بنانے سے باز نہ آئے گی۔ قوم کا گستاخانہ رویہ۔ قوم کے بد کردار افراد کو جب ان خوبصورت مہمانوں کی خبر ملی تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے اور مطالبہ کیا کہ وہ انہیں باہر نکالیں تاکہ وہ ان سے بدفعلی کر سکیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی نیک انسان نہیں؟ مگر وہ باز نہ آئے اور دروازہ توڑ کر اندر گھسنے کی کوشش کی۔ تب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے قوم کے بدکار افراد کی آنکھوں پر اندھا پن طاری کر دیا جس سے وہ کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہ رہے اور بھاگ نکلے۔ عذاب کا نزول۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے وقت شہر چھوڑ دیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ تاہم حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی قوم کے ساتھ تھی، اس لیے وہ پیچھے رہ گئی اور ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئی۔ پھر صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر سخت عذاب نازل کیا۔ زمین کو الٹ دیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں سے پوری بستی کو اٹھا کر آسمان تک پہنچایا۔
پھر اسے الٹا کر زمین پر دے مارا۔ پتھروں کی بارش، آسمان سے مٹی کے سخت پتھر برسائے گئے جن پر ہر بدکار کا نام لکھا تھا۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر رکھ دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے جو تہ بتہ پڑ رہے تھے۔ پوری قوم ہلاک ہو گئی اور ان کی بستیاں تباہ کر دی گئیں۔ قوم لوط کے انجام سے سبق۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نافرمانی اور بدعمالیوں کا انجام ہمیشہ بربادی ہے۔ اللہ کا عذاب ان لوگوں پر ضرور آتا ہے جو حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ جب کسی قوم میں برائیاں عام ہو جائیں اور وہ توبہ نہ کرے تو اللہ کی پکڑ یقینی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو ظالموں کے عذاب سے پہلے بچا لیتا ہے۔ یہ واقعہ قرآن میں مختلف صورتوں سورۃ ہود، العنکبوت، الحجر، الاعراف اور شعراء میں تفصیل سے بیان ہوا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ قوم لوط کے آثار تباہی۔ تاریخ دانوں کے مطابق فلسطین اور اردن کے علاقے میں آج بھی ڈیڈ سی موجود ہے جو سطح سمندر سے سب سے اونچا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں قوم لوط کو عذاب دیا گیا تھا اور آج بھی وہاں کوئی جاندار نہیں رہتا۔ یہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے کہ برائی میں حد سے بڑھنے والی قوموں کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔